آزمائشوں، پریشانیوں اور دکھوں کے بعد جب اللہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرتا ہے نا، تو یہ 3 اشارے بار بار سامنے لاتا ہے، جس کا حقیقی اشارہ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ حضور، بسا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں محسوس ہوتی ہیں کہ زبان پر لانے سے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگ میں جلا دیا جائے، کہ ایسے وسوسے ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ شیطان تمہارے ذہن میں، دل میں وسوسوں کو پیدا کرے گا، لیکن تمہیں ہر دفعہ یہ احساس ہو جانا کہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، بنسبت اس کے کہ میں اس کو زبان پر لاؤں، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہارا ایمان موجود ہے۔ آپ نے پھر انہیں تسلی دی، اور یاد رکھو کہ جب اللہ زوال سے عروج پر لے کر جاتا ہے تو پہلے تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہارے حالات جانچیں گے، تاکہ اس بات کی پہچان ہو سکے کہ تم میں صبر کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری یہ ادھوری دعا ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی، اور تمہاری یہ ادھوری کہانی ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوئی، اور وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف نوازیں گی؟ تو سنو، اگر اللہ چاہتا تو تمہاری خواہش کو پورا کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ تمہارے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور وہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور تم اکثر دیکھتے ہو کہ جب بنجر زمین پر بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات، آزمائشوں اور دکھوں سے باری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حضور کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی زندگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ جب اس کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد اور پانی نہ ملے تو آہستہ آہستہ بنجر ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بھی بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کرے اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے، تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو نرم کرو، تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہارے دل کو پھر سے شاداب کر کے ایک نیا عروج عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر سے شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ اور ہر وہ بیماری
جو تمہاری زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے وہ پوری طرح تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے، اور ہر وہ چیز جس کو کھونے کا خوف اور پانے کی خواہش تمہیں بے چین رکھتی ہے وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اور تمہارا وقت آ جاتا ہے تو ہر ادھوری دعا، ہر دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار دوسروں کے عیبوں کو عیاں کر کے ایک ہنستے مسکراتے شخص کو وقت سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن یاد رکھو کہ وہ رحیم ہے۔ جب سچے دل سے اس کو پکارو گے اور اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہو کر اس کے آگے توبہ کرو گے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنسو، ہر اذیت بری سسکی کا گواہ ہے، اور جانتے ہو کہ اللہ بدقسمتی کو خوش نصیبی میں کیسے بدلتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لب ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے والا ہے، اور اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح تمہیں مشکل حالات سے ایسے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اور سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو آج میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو، میرے ہر الفاظ پر آمین بولو کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میرے نفس نے گناہوں کو میرے لیے آسان کر دیا۔ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے تیرے سوا کسی سے رحمت کی امید نہیں۔ تو میرا رب ہے نا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے پالنے والا، مجھے رزق دینے والا، اور مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا، مجھے اپنی راہ دکھانے والا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی در نہیں، میرا کوئی ہمدرد نہیں۔ میرے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کی امید رکھتی ہوں، مجھے ان آزمائشوں سے نکال دے، میری زندگی کی ان الجھنوں کو سلجھا دے، میرے اٹھتے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، میرے آنسو کو اپنے در میں قبول کر کے مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری دعاؤں پر کن فرما دے، میری ادھوری کہانی مکمل کر دے، مجھے صحت یاب کر گناہوں کے ہر مرض سے، اور مجھے اپنے قریب کر دے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ، مجھے گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کر، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویورز،
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔